السلام علیکم ناظرین، میں عباس خان ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آئے مقبرہ جہانگیر پہ، جو کہ چوتھے مغل بادشاہ تھے اور تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے تیسرے بیٹے تھے۔ سب سے پہلے ہم ان کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں، انیشیل لائف کی، کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، اس طرح سے باقی آپ کو ان کے ایک شارٹ سا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ شہنشاہ جہانگیر کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا۔ ان کی پیدائش 30 اگست 1569 کو فتح پور سیکری میں ہوئی تھی، اور ان کا جو نام ہے ان کے باپ اکبر نے شیخ سلیم، جو ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھیں برِ صغیر میں، ان کے نام کے اوپر شیخ سلیم رکھا تھا۔ اور بعد میں ان کا جو لقب تھا وہ انہوں نے جہانگیر اپنا ایک لقب بعد میں اپنایا تھا۔ اور ان کی وفات 28 اکتوبر 1627 میں کشمیر سے واپسی پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ 1564 میں شہنشاہ اکبر کے ہاں دو جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی، جن کے نام حسن مرزا اور حسین مرزا رکھے گئے تھے، لیکن یہ دونوں ہی جو جڑواں بچے تھے یہ بچپن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے اکبر کے مائنڈ میں تھا کہ اس کے تخت سنبھالنے والا کوئی ہو۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ اس کی جو بیگم مریم زمانی ہے ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہے، تو وہ اس پہ بہت خوش ہوئے تھے۔ اور جب 30 اگست 1569 میں ان کے ہاں اپنے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، تو انہوں نے اس دن پوری اپنی سلطنت میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس دن جتنے بھی بڑے بڑے مجرم تھے، جن کے بہت بڑے بڑے جرم تھے، ان کو سب اس دن کے لیے رہا کیا گیا تھا اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں۔ اور ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ 5 سال کی ہی عمر میں شروع ہو گئی تھی، تو اس موقع پر بھی ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کے جو پہلے استاد تھے وہ قطب الدین تھے، اور کچھ عرصے کے بعد جو ان کے ماموں تھے بھگون داس کیاس، وہ ان کے استاد مقرر ہوئے، جنہوں نے ان کو اسٹریٹجک فوجی جنگیں اور جنگی حکمت عملی، مطلب جو فزیکل ٹریننگز ہیں جنگ کے حوالے سے، انہوں نے وہ ان کی شروع کروائیں۔ 1605 میں جب اکبر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ 36 سال تب ان کی عمر تھی، اور 3 نومبر 1605 کو اپنے والد کی وفات کے 8 دن بعد تخت پہ بیٹھے تھے، شہنشاہ ہند بنے تھے۔ اور انہوں نے اپنا جو نام رکھا تھا وہ محمد جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے یہ تخت نشین ہوئے تھے، اور ان کا جو دور حکومت ہے وہ تقریباً 22 سال کا بنتا ہے۔ جہانگیر نے اپنی کم عمری میں ہی کافی ساری جنگی معرکوں میں حصہ لیا تھا، اور وہاں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے، جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ ان کی کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں۔ 1594 میں ان کے والد اکبر نے آصف خان، جو مرزا جعفر بیگ کے نام سے مشہور تھے، ان کے ساتھ بنڈیالہ جو ایک علاقہ تھا تب کا، اس میں ایک جو مغل سلطنت کے باغی تھے ویر سنگھ کو شکست دینے کے لیے یا ان کے ساتھ جنگ کے لیے انہوں نے ان کو بھیجا تھا، اور یہ وہیں پہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اور دوسرا ان کا جو معرکہ تھا وہ 1613 میں تھا، جن کو کوئی یہ گجرات کا ایک علاقہ کولیاس تھا، وہاں پہ جو کافی سارے مطلب ایسے گروہ تھے جنہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی، ڈاکو ٹائپ، تو انہوں نے ان کا بھی قلعہ کما کے ان سب کے جتنے بھی سردار تھے ان کو ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے قتل کروایا۔ ان کے دور حکومت کے 1613 میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، جو کہ پوری دنیا میں اس ٹائم بڑا رپورٹ ہوا تھا۔ 1613 میں پرتگیز نے ان کا ایک مغل جو بحری جہاز تھا رحیمی جس کا نام تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، اور آفیشلی جو ان کی گورنمنٹ تھی پرتگیز کی، انہوں نے اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جو جہاز تھا، ان کی جو والدہ تھیں مریم زمانی، جو کہ اکبر کے اپنے شوہر کی بہت ہی پسندیدہ بیگم تھی، یہ جہاز ان کی ملکیت میں تھا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ ان کی بیٹے کی دور میں ہوا کہ ان کا جہاز پرتگیز نے اس پہ قبضہ کر لیا اور اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ رحیمی جہاز جو وہ بحر احمر میں اس وقت چلنے والے جہازوں میں سب سے بڑا جہاز مانا جاتا تھا، اور مغل دربار میں بھی ایک شور اٹھ گیا تھا کہ شہنشاہ کی والدہ کو جہاز کو پرتگیز نے اپنے قبضے میں کر لیا اور ان کو واپس کرنے کا بھی منع کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کلیئر میسج دیا کہ ہم اس جہاز کو واپس نہیں کر رہے۔ تو اس بات پہ جہانگیر بہت غصے میں تھا، غصہ بنتا بھی تھا، کیونکہ ایک تو اس کی والدہ تھی اور دوسرے اس کے باپ کی سب سے چہیتی بیگم بھی تھی۔
تو جہانگیر نے اپنی فوجیں روانہ کی کہ جو پرتگالوں کا قصبہ دامن ہے اس پہ فوراً قبضہ کر لیا جائے، اور پرتگیز جتنے بھی اس کے رہنے والے تھے مغل سلطنت میں، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جتنے بھی گرجا گھر تھے انہوں نے کہا تھا ان سب کو ضبط کر لیا جائے۔ اور اس سے ان کا سمجھ آتا ہے کہ یہ کس لیول تک جا سکتے تھے اور یہ جنگوں میں کس طرح سے ہی انہوں نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا۔ ایٹ دا اینڈ انہوں نے اپنا وہ جہاز واپس ریکور کروا لیا تھا، اور ایک اور بھی معرکہ انہوں نے جو ریاست میواڑ تھے ان کے ساتھ کوئی 1 صدی سے مغل سلطنت کا ایک جنگی سلسلہ چل رہا تھا، وہ بھی انہوں نے ختم کیا تھا۔ اس طرح 1608 میں جہانگیر نے بنگال میں کچھ باغی تھے انہیں بھی زیر انہوں نے کر لیا تھا، ان میں سے کچھ کو انہوں نے قید کروا دیا تھا اور کچھ کو انہوں نے قتل کروا دیا تھا۔ مغل جو ہمارے یہ بادشاہ جہانگیر تھے، انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھی کافی ساری امپورٹنٹ بلڈنگز ریلیجیس بھی اور نان ریلیجیس بھی تعمیر کروائی تھی، جن میں سے کچھ مشہور ہیں، میں آپ ان کے نام بتاتا ہوں۔ ایک تو ان میں سے بیگم شاہی ماسک ہے، اور دوسری اعتماد الدولہ کا مقبرہ ہے، اور تیسرا ان کے جو والد تھے اکبر ان کا مقبرہ بھی انہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں ان کی تھوڑی سی ذاتی زندگی کی طرف کہ ان کی ذاتی زندگی کیا تھا۔ اس میں ان کی فیملی ہم ڈسکس کریں گے، ان کے جو آگے تھرون ڈسینڈنٹ تھا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کی بیویوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے یہ جو مغل بادشاہ تھے شادیوں کے معاملے میں یہ بڑے شاہ دل واقع ہوئے تھے، بادشاہ تھے، کر سکتے تھے۔ تو میں آپ کو ان کی بیگمات کا ایک چھوٹا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ان کی جو سب سے پہلی شادی تھی وہ ان کی 9 عمری میں ہوئی تھی۔ ان کے جو راجا تھے ماموں جو ان کے تھے راجہ بھگون داس، جو ان کے ٹیچر بھی رہ چکے تھے جنگی معاملات کے، ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور 24 فروری 1585 کو انہوں نے مان بائی کے ساتھ ایک خاتون تھی اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان کی جو نیکسٹ شادی تھی وہ شہزادی مناوتی بائی تھی، جو کہ مارواڑا کے راجے جو تھے سنگھ راٹھور ان کی بیٹی تھی۔ یہ شادی 11 جنوری 1586 کو ہوئی تھی، اور ان کی اسی ہی بیوی سے ان کا جو بیٹے ان کا جنم ہوا تھا کا نام شہزادہ خرم رکھا گیا تھا، جو کہ مستقبل کا شاہ جہاں تھا اور جو بعد میں تخت نشین بھی بنا تھا۔ انہوں نے اگلی شادی جو ہے وہ 26 جون 1586 کو بیکانیر کے مہاراجہ رائے سنگھ کی بیٹی کے ساتھ کی تھی، اور جولائی 1586 میں اگین سے انہوں نے ابو سعید خان چغتائی ایک فیمس کریکٹر ہیں ان کی بیٹی جو تھی ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی، اور اگین سے 1586 میں یعنی 1586 میں انہوں نے زین خان کوکا کی کزن خواجہ حسن کی بیٹی جمال بیگم سے شادی کی تھی۔ نیکسٹ ہی ایئر 1587 میں انہوں نے جیسلمیر کے مہاراجہ بھیم سنگھ کی بیٹی اور ان کی جو کے ساتھ شادی کی تھی، جس کی ماں جہاں بیگم تھیں۔ نیکسٹ جو انہوں نے شادی کی تھی راجہ ملبھاس کی بیٹی سے کی تھی 1590 یعنی 1590 میں انہوں نے مرزا سنجر ہزارہ کی بیٹی جو زہرا بیگم تھی ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ان کی جو نیکسٹ شادی تھی وہ مراٹھا کے راجہ کشور داس راٹھور کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی جس کا نام کرمسی تھا، اور 11 جنوری 1592 کو انہوں نے علی شیر خان کی بیٹی کنول رانی سے شادی تھی۔ نیکسٹ ہی اسی ایئر میں اکتوبر 59 میں انہوں نے کشمیر کی حسین چک کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ شادی کی تھی، اور جو 1593 میں منتھ میں ہے فرق کہ کچھ لوگ اس کو جنوری کوٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو مارچ کوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم حسین مرزا کی بیٹی نور النساء بیگم سے شادی کی تھی۔ نیکسٹ 1593 میں انہوں نے ایک بادشاہ تھے چھوٹے سے علاقے کے علی خان فاروقی ان کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی کی۔ اسی طرح ان کی نیکسٹ شادی عبداللہ خان بلوچ کی بیٹی سے بھی ہے، اور 28 جون 1596 کو انہوں نے کابل اور لاہور کے جو صوبے دار تھے زین خان کوکا ان کی بیٹی خاص محل بیگم سے بھی شادی کی۔ 1608 میں انہوں نے شاہی خاندان کے ایک بہت ہی سینئر رکن تھے قاسم خان ان کی بیٹی صالح بانو سے شادی کی، اور وہ ان کی بہت قریب تھیں اور انہیں بادشاہ بیگم کا خطاب دیا گیا تھا۔ 1608 میں انہوں نے امبر کے یوراج جگت سنگھ کی سب سے بیٹی کوکا کماری سے شادی کی۔
اور یہ والی جو شادی ان کی جو والدہ کا محل تھا مریم زمانی بیگ محل ان کی وہاں میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ شادی انہوں نے جو کی تھی وہ 11 جنوری 1610 کو رام چند بنڈیلا کی بیٹی سے کی تھی، اور جو ان نے نیکسٹ شادی کی تھی وہ مرزا محمد حکیم کی بیٹی سے کی جو کہ شہنشاہ ہمایوں کے پوتی تھی، اور ان کا شمار بھی جہانگیر کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ جہانگیر نے جو اپنی آخری شادی کی تھی وہ 25 مئی 1611 کو مہر النساء سے کی تھی، جن کو تاریخ میں ہم نور جہاں کے لقب سے جانتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہسٹری میں آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، بس ان کی پرسنل لائف تک ہم اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں کیونکہ نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے۔ اب میں ان کو آپ کے مقبرے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کشمیر سے واپسی پہ راجواڑی کے مقام پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کو باڈی کو وہاں سے لاہور شفٹ کیا گیا تھا، اور ان کے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے اور خوشبودار بنانے کے لیے ان کی انتڑیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کے بھمبر کے قریب جو قلعہ باغسر ہے وہیں دفن کیا گیا تھا، اور ان کی لاش کو پالکی کے ذریعے لاہور بھیجا گیا تھا، اور وہیں ان کی لاش کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ مقبرہ لاہور سے 5 کلومیٹر دور جو ایک چھوٹا سا سٹی تھا شادرہ، وہاں پہ بنایا گیا تھا، اور یہ مقبرہ جو ان کی بیگم نور جہاں تھی ان کے جو ذاتی ملکیت میں ایک باغ تھا اس میں بنایا گیا۔ یہ مقبرہ تقریباً 24 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور اس کے چاروں سائڈ میں ایک بلند فصیل سی بنی ہوئی ہے، اور یہ مقبرہ ان کے جو بیٹے شاہجہاں تھے انہوں نے تعمیر کروایا گیا تھا۔ مقبرہ بہت ہی خوبصورت اس میں آرکیٹیکچر یوز ہوا ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مقبرے پہ بہت برا اثر پڑا ہے، اور کچھ اس میں ٹائم کا بھی ایفیکٹ ہے کہ وقت نے اپنا اس پہ اثر ڈالا ہے۔ کچھ جو بعد میں حکمران ہیں انہوں نے بھی اس کا بہت برا حال کیا، جیسا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے پہلے جو لاہور کے 3 حکمران تھے اس میں سے ایک لبنہ سنگھ تھے، انہوں نے اس مقبرے کو بہت شدید نقصان پہنچایا تھا، اور رنجیت سنگھ کے ہی دور میں اس مقبرے کے جتنے بھی قیمتی پتھر تھے وہ یہاں سے نکال کے امرتسر میں جو ان کے گرودوارے تھے وہاں پہ لگائے گئے تھے۔ اس مقبرے کی تباہی میں ہم مسلمان بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ دوست محمد خان جو افغانستان کے بادشاہ تھے، ان کے بھائی جو سلطان محمد خان ہیں، انہوں نے اپنی جلاوطنی یہیں پہ گزاری تھی، اور یہیں وہ رہائش پذیر رہے تھے۔ اس دور میں بھی اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور بعد میں برٹش دور میں بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بعد میں 20ویں صدی کے آنے والے سیلاب جو تھے انہوں نے بھی اس کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اور یہ مقبرہ تقریباً 10 لاکھ روپے میں اس وقت بنا تھا، اور 1637 میں اس مقبرے کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تھی۔ اس مقبرے کی جو میجورٹی ہے وہ سنگ سرخ لگائے گئے، جیسا کہ ہم تمام باقی مغل ایرا کے بلڈنگس میں دیکھتے ہیں، سیم اسی طرح سنگ مرمر بھی اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس کے مقبرے کے اوپر 4 مینار بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے مشہور کہ اگر آپ مقبرہ جہانگیر کے اوپر چڑھ کے کسی ایک مینار کے اوپر چڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو بادشاہی مسجد کے 3 مینار نظر آئیں گے، کیونکہ چوتھا مینار سامنے دوسرے مینار کے آ جاتا ہے۔ اگر آپ بادشاہی مسجد کے کسی ایک مینار کے اوپر چڑھ کے دیکھیں تو آپ کو جو جہانگیر کے مقبرے کے 4 مینار ہیں وہ اس میں سے آپ کو 3 نظر آئیں گے۔ یہ ایک ان کا بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹرکچر تھا، لیکن اب گورنمنٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف پنجاب، ہمارے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کو کافی رینوویٹ کیا ہے، اور اس کو اب کافی اچھی حالت میں اس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ لیکن اب اگر آپ اس کو وزٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے، جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ان کے ایک حکم پہ لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں یا لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے پورے بر صغیر پہ حکومت کی تھی، لیکن آج ان کے مقبرے کے یہ حال ہے کہ کوئی یہاں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ جب آپ ان کی قبر پینٹر ہوں گے تو بہت ڈیک کا کام کیا ہوا ہے ان کے مقبرے کے اوپر، بھی کافی جو انٹرنل ہے اس کے اوپر بھی کافی سارا ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے وہ والا کام اس کو ہوا ہوا ہے، لیکن اندر جا کے ایک انسان کو دکھ فیل ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں کوئی کہاں دفن ہے، کوئی کہاں دفن ہے، اور ان کی اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی آج موجود نہیں ہے۔
ایون کہ میں تو جتنی دفعہ بھی یہاں وزٹ کر چکا کہ میں نے مقبرے کے جو ان کی قبر ہے وہاں ایک چھوٹے سے بلب چلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ بھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بلب چل رہا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مغفرت کرے. اور جیسے ہر عروج کا زوال ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور ہمارا کنٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی آپ کو سپورٹ ملتی رہے. اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو آپ اسے کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.